إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دینی بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو میسر فرمایا ہے، اور آج ان میں ایک عظیم دن 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ یہ دن بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس ایک دن کا روزہ عرفہ کے روزے دار کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روزے دار کو اس کے روزے کی قبولیت پر حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام روزے داروں کے، تمام مسلمان مرد و عورت جو آج روزے سے ہیں، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنائے، یعنی اس کے ذریعے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دیے جائے۔ یہ بہت بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا، اس کی بخشش کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت و فرمانبرداری پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عظیم اتنا بنایا ہے۔ ہمیں اس دن کا احترام، اس دن کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی دیکھیے، کل انشاءاللہ عید قرباں ہے، ہم انشاءاللہ کل عید قرباں منائیں گے۔ یہ در حقیقت ایک عظیم یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رب العالمین نے ایک یادگار بنا دیا ہے۔ اس قربانی کی روح، اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندہ
اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرے جس جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، یعنی اللہ کی فرما برداری کی تھی، اس کا حکم مانا تھا، وفا شعاری کی آخری مثال قائم کی تھی، اور وہ جذبہ پیش کیا تھا، وہ محبت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، کتنی محبت ہو سکتی ہے جو بیٹا بہت ساری دعاؤں کے بعد ملا ہو، بڑھاپے میں ملا ہو، پھر ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا ہو، جوانی کی دہلیز پر جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا امتحان لے کہ اتنی دعاؤں کے بعد تمہیں بیٹا دیا گیا ہے، تمہیں اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ بیٹی کی محبت زیادہ ہے۔ اصل میں اس قربانی کا بار بار آنا اور اس سنت کو بار بار دہرانے کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ایک بندے کو یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ اس قربانی کی جو تاریخ ہے، جس کی اسے یادگار اللہ تعالیٰ نے، جس کو یادگار کی شکل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی مسلمان اور اللہ کے فرما بردار کے ہاں، تو دنیا میں جتنی محبتیں اس کی ہوتی ہیں، جہاں بھی جس طرح بھی، ان ساری محبتوں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایک بیٹے کی کتنی محبت ہو سکتی ہے جو اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا ہو، اور وہ بیٹا اب ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا ہو، باپ کا ساتھ دینے والا بن گیا ہو، اور اس وقت اسے کہا جاتا ہو، اس بیٹے کے لیے حکم آتا ہو کہ آپ اسے ذبح کر دیں۔ تو اللہ کی محبت کو غالب کیا انہوں نے بیٹے کی محبت پر۔ یہ اصل میں سبق ہے، یہی سبق اللہ تعالیٰ دہراتا رہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے جتنے علاقے اور جتنے تعلق بندے کے ہیں دنیا میں، مخلوقات کے ساتھ، اپنوں غیروں کے ساتھ، مال و منال کے ساتھ، کاروبار اپنے رہائشوں کے ساتھ، دنیا میں جتنی بھی نسبتیں ہیں، ساری نسبتیں اور ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی مثال دیتے ہوئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور آج دیکھیے دنیا میں ہم جس کا سامنا کرتے ہیں یا ہماری جو مسائل ہیں، ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ساری محبتیں بھری ہیں اور غالب ہیں۔ عام طور پر یہی صورتحال ہے، اور اسی امتحان میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیکھیے ہم سے کہلوایا، اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، اپنے نبی سے کہلواتا ہے کہ کہیے، ہم سب ایمان والوں سے کہلواتا ہے کہ کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہلواتا ہے کہ کہو، اس بات کو دہراؤ، دل کی گہرائی سے زبان پر اس کو لاؤ، زبان سے اس کا اقرار کرو، اور کہو، اس سچائی کو دہراؤ کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں یہ بھی بتانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو مومن ہوتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی ساجیدار نہیں، تو در حقیقت دنیا میں
ان طریقوں کی تردید کرتا ہے، ان سے برات ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں طریقے کیا ہیں؟ دنیا میں طریقے یہ ہیں کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کے لیے بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، بندگی کی جاتی ہے، بھکتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہمارا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہماری موت و زندگی اور ہماری نماز و قربانی، یعنی ہماری ساری عبادتیں، ہمارا پورا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ یعنی یہ برات ظاہر کرنا اور یہ اعلان کرنا، اظہار بیزاری کرنا کہ دنیا کے لوگ، بہت سارے لوگ اپنی عبادتیں کن کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے جھکتا ہے، کسی کا سجدہ کرتا ہے، کسی کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، کسی کے نام پر ذبح کرتا ہے، لیکن ایک مومن کہتا ہے کہ میری قربانی ہے اللہ تیرے لیے ہے۔ اور یہ جذبہ جب پختہ ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ قربانی کے پیچھے، عبادتوں کے پیچھے اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ریاکاری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مفاد ہے، اپنی نفسانیت ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے، تمہارے قربانی کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارا جذبہ اور تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس جذبے کے تحت قربانی کرتے ہو، کس جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا امتحان پاس کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہم سے مطلوب ہے، اور یہ قربانی، اس قربانی کے پیچھے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یادگار بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کون سا تعلق اور رشتہ ہمارا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رشتے پر غالب ہے، اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ کہاں کہاں ہماری محبتیں اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے رہائشی مکانات اعلیٰ درجے کے، اور تمہارے کاروبار، جو کچھ ہے تمہارا دنیا میں، تمہارا جو کچھ سیٹ اپ ہے، تمہارے پاس جو کچھ حصولیابیاں ہیں، اگر ان سب سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ کتنی محبتیں ہیں ہماری دنیا میں۔ ہم کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طریقے کو نبی کے طریقے پر ترجیح دیتے ہیں، اس کی باتوں کو، اس کی نسبتوں پر ہم اتنا زیادہ معروف ہیں اور اس طرح زندہ ہیں کہ ہماری نسبتیں اتنی اسلام اور سنت کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک مسلمان جتنا حنفی کے ساتھ منسوب اور مشہور ہوگا، شافعی کے ساتھ مشہور ہوگا، مالکی اور حنبلی کی نسبت کے ساتھ مشہور ہوگا، اتنا سنت اور حدیث کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا، اتنا وہ اسلام کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے جب یہ نسبتیں اور ان نسبتوں سے محبتیں غالب آ جاتی ہیں تو اس وقت انسان فیل ہو جاتا ہے۔ وہ ان نسبتوں سے ملنے والے عقیدے اور طریقے کو سنتوں پر ترجیح دیتا ہے، نبی کے طریقے پر ترجیح دیتا ہے، اور وہیں بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مناسبت میرے بھائیوں ہمارے لیے اس لیے بار بار اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ ہم یاد کریں کہ ایک اللہ کا بندہ وہ تھا جس نے اپنی ساری محبتوں کو اللہ کی محبتوں کے سامنے قربان کر دیا، سارے علاقے اور رشتے کاٹ دیے اللہ تعالیٰ کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور مضبوط کر لیا۔ اور پھر یہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حوالہ دے کر کے، کہا دیکھو ابراہیم کی سیرت کو کہ جب ابراہیم نے سارے رشتوں کو دنیا کے اللہ کے رشتوں کے تابع کر دیا،
اور اللہ کے رشتوں کو کمزور کرنے والے سارے رشتوں کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا امت بنا دیا، امام بنا دیا۔ یہ سبق ہے جب دنیا ان کے خلاف ایک ہو گئی، ساری طاقت ایک ہو گئی، وقت کا حکمراں اور وقت کی سلطنت اور سیاست ان کے خلاف ہو گئی، ساری عوام ان کے خلاف ہو گئی، اور انہیں ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کر کے اس میں پوری پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرمانبردار بندے کو تمہاری اپنی تدبیروں کے ساتھ جلا دیا جائے گا۔ وہ آگ جلائے گی جس کے اندر جلانے کی شکتی اور طاقت میرے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ آگ کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگوش سلامتی بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ سبق ہے در حقیقت، ان کی زندگی سے یہ سبق ہے کہ اگر بندہ فرمانبردار ہو، اللہ کا ولی بن کر کے جیے اس روئے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابراہیم کی سیرت دیکھو، انبیاء کی سیرت دیکھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوا؟ تو کیا آج اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ بات صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بن جائیں، سچے بندے بن جائیں، فرمانبردار بندے بنیں۔ اس مناسبت پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بالخصوص آج عرفہ کا دن ہے، ہم روزے سے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں انہی انبیاء، انہی صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو ہمارے لیے انہوں نے اسوہ اور مثال کے طور پر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی ترتیب سے جو چھوڑی، اور ہم سب فکر کرنے والے بنے، ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا ایمان یہ پختہ ہو کہ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار بندے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے جتنے سچے پیروکار آپ کے امتی ہیں سب کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہمارا، یہ یقین ہمارے دل میں کتنا پختہ ہے کہ اگر ہم نبی کے سچے پیروکار ہیں تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ اس وقت کافی ہے ہمارے لیے جب ہم اللہ والے ہوں گے اور نبی کی پیروی اور نبی کے پیروکار کی صورت میں ہوں گے۔ اس لیے یہ مناسبت پر یہ چیز ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ در حقیقت قربانی کی روح سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایثار قربانی کی روح ایثار ہے، قربانی کی روح سموتات ہے، قربانی کی روح فرمانبرداری ہے، قربانی کی روح وفا شیاری ہے، قربانی کی روح ساری محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت، اس کے حکم کی محبت، دنیا کے تمام رشتوں اور تمام عوامر اور تمام تعلقات سے بلند و بالا رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ رب العالمین کل کا بھی جیسے یہ عشرہ تو نے ہمیں میسر کیا ہے اور آج عرفہ کا روزہ ہمیں میسر کیا ہے، اللہ ہمیں یوم النحر بھی میسر فرما اور بھی ایام تشریق میسر فرما، ان میں عبادتوں کی توفیق دے اور خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ تو اپنی کبریائی، اپنی الوہیت، تحلیل اور اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق دے اور وہ ہم کثرت کے ساتھ بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔